اگر تو اپنی بیوی کے بند میں ہے تو جدا ہونے کی کوشش نہ کر۔ اگر تو بیوی کے بند سے آزاد ہے تو بیوی کی تلاش نہ کر۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 7واں باب، اس کی 25 سے 31ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، کنواروں کے حق میں خداوند کا کوئی حکم میرے پاس نہیں، لیکن دیانتدار ہونے کے لیے جیسا مجھ پر خداوند کی طرف سے رحم ہوا ہے ویسا ہی میں صلاح دیتا ہوں۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ مصیبت کے اندیشے سے یوں ہی بہتر ہے، یعنی یہ کہ آدمی کے لیے اچھا ہے کہ ایسا ہی رہے۔ کیا تو بیوی کے بند میں ہے؟ اس سے جدا ہونے کی کوشش نہ کر۔ کیا تو بیوی کے بند سے آزاد ہے؟ بیوی کی تلاش نہ کر۔ لیکن اگر تو بیاہ کرے تو گناہ نہیں کرتا، اور اگر کنواری بیاہی جائے تو وہ گناہ نہیں کرتی، مگر ایسے لوگ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ اے بھائیو، میں کہتا ہوں کہ وقت تنگ ہے۔ آگے کو چاہیے کہ جن کے بیویاں ہیں وہ ایسے ہی ہوں، گویا ان کی بیویاں نہیں، اور رونے والے گویا روتے نہیں، اور خوشی کرنے والے گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے گویا ملکیت نہیں رکھتے، دنیا کا فائدہ اٹھانے والے گویا نہیں اٹھاتے، کیونکہ اس دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 45 جماعتی جواب۔ سن اے بیٹی، میری باتوں پر کان لگا۔ اے بیٹی سن، غور کر کے کان لگا، اپنی قوم اور اپنے باپ کا گھر بھول جا، اور بادشاہ تیرے حسن کا مشتاق ہوگا۔ وہی تیرا خداوند ہے، تو اس کی متی ہو۔ جماعتی جواب۔ سن اے بیٹی، میری باتوں پر کان لگا۔ شہزادی سرتاپا حسن افروز داخل ہوتی ہے، اس کا لباس زربفت کا ہے، وہ منکشک لباس میں بادشاہ کے حضور لائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اس کی کنواری خواہشیں تیرے سامنے حاضر کی جاتی ہیں۔ جماعتی جواب۔ سن اے بیٹی، میری باتوں پر کان لگا۔ وہ خوشی اور شادمانی سے پہنچائی جاتی ہے، وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہے۔ تیرے بیٹے تیرے آبا کے جانشین ہوں گے، اور تو ان کو تمام روئے زمین پر سردار مقرر کرے گا۔ جماعتی جواب۔ سن اے بیٹی، میری باتوں پر کان لگا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 20ویں سے 26ویں آیت۔ مبارک ہو تم جو غریب ہو، مگر تم پر افسوس جو دولت مند ہو۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں پر نظر کر کے کہا کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے۔ مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو، کیونکہ سیر کیے جاؤ گے۔ مبارک ہو تم جو اب روتے ہو، کیونکہ ہنسو گے۔ مبارک ہو تم جب ابن انسان کی خاطر لوگ تم سے کینہ رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور ملامت کریں اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ ڈالیں۔ اس دن خوش ہو اور شادمانی کرو، کیونکہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مگر افسوس تم پر جو دولت مند ہو، کیونکہ تم اپنی تسلی پا چکے۔ افسوس تم پر جو اب سیر ہو، کیونکہ تم بھوکے ہوگے۔ افسوس تم پر جو اب ہنستے ہو، کیونکہ ماتم کرو گے اور رو گے۔ افسوس تم پر جب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔